واٹر صاحب، آپ تو ابھی وسائل کے وزیر ہیں، لیکن اس وقت پورا پانی کراچی کو ڈبو رہا ہے. ہر ایک گھر میں دیکھیں تو ایک عجیب و غریب کیفیت ہے. بعضوں کی تو خبر بیان کرتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ بتائیں کیسے بتائیں، لیکن بتانی پڑتی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ ہوا کیا. ندیاں نالے بند کر کے، قبضہ کر کے زمینوں کے اوپر پلاٹ بنا کر، جو قدرتی پانی کے نکاس کے راستے تھے واٹر ڈرینیج سسٹم کے، ان کے اوپر قبضہ کر کے سوسائٹیز بنا لیں اور شہر کو ڈبو دیا. اب کسی کو سزا تو ملنی چاہیے اس کی. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب، انفارچونیٹلی جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی ہے وہ سب بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس ملک میں سزا اور جزا کا نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انفراسٹرکچر کا آپ نے حال دیکھا، 14 ٹریلین ہم کراچی پہ خرچ کر چکے ہیں. جو پانی بہا اس نے جہاں کراچی کے شہریوں کو بہا ہے، وہاں پیپلز پارٹی کی سیاست کو بھی بہا دیا ہے، ان کے جھوٹے دعووں کو بھی بہا دیا ہے، اصلیت بھی دکھا دی ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں جی، مجھے کراچی نے 14 سیٹیں دی ہیں پی ٹی آئی کو، اور میں اسے بار بار یہ بلیم کر کے کہ جی یہ برے ہیں، یہ برے ہیں، یہ برے ہیں، اور 18ویں ترمیم بیچ میں، اور میں تعصب کی نظر ہوں اور میں چاہوں بھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اس سے میں بری ذمہ اب نہیں ہو سکتا. مجھے کراچی کے لیے ایس تحریک انصاف، ایز فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کی پوزیشن کو کمپرومائز کرنا پڑے، انڈرمائن کرنا پڑے. اور ابھی وزیر اعظم صاحب کیا کریں گے آپ؟ جمعے کو ایکسپیکٹڈ ہے. ایک تو ندیم ملک صاحب یہ ہے کہ جمعرات کو ہم ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں جس کی سپرویژن، مانیٹرنگ اور ایگزیکیوشن فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کے ہی ادارے کریں گے. تو ہم کسی صورت میں پیپلز پارٹی کو کوئی فنڈ تو ڈائریکٹ دینے والے نہیں ہیں، لیکن اس صورت میں کیونکہ ان کا مینڈیٹ ہے، فارچونیٹ انفارچونیٹ جو ہمیں پسند ہو نہ ہو، پاکستان سندھ کی عوام کو بھی اب سوچنا ہے کہ 12 سال ایبسولوٹ پاور دینے کے بعد پیپلز پارٹی نے جو حال کیا اس شہر کا، اس صوبے کا، ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر 18ویں ترمیم آڑے بیچ میں آئی ہوئی ہے، لیکن اور ہم جو کیونکہ ٹرانسفارمیشن 14 پلان ہے اس سیٹوں کا کے سائز بعد کیا ہم ہوگا، سے لوگ، جس کے تحت آپ نے ڈرینیج سسٹم بنانا ہے، روڈ سیدھی کرنی ہے، ڈسٹریبیوشن سسٹم وغیرہ ٹھیک کرنا ہے، اس کا ٹوٹل سائز کتنا ہوگا پیکیج کا؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، یہ تو پرائم منسٹر صاحب ہی آپ کو بتائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کنفرم کر سکتا ہوں کہ ایک سبسٹینشیل پیکیج ہے جو کراچی کی عوام کے لیے دیا جا رہا ہے، لیکن انڈر دا سپرویژن اینڈ گائیڈ لائنز اینڈ ایگزیکیوشن تھرو فیڈرل گورنمنٹ. اس میں ہم خود انٹروین کریں گے، آپ کی ہم آرمی اس کو چیف سے خود ملاقات ایگزیکیوٹ ہوئی؟ کریں گے، جنرل خود مانیٹر جنرل کریں گے. باجوہ صاحب، جنرل باجوہ صاحب خود کراچی کے معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کے لیے ریلیف پرووائڈ کرنا ہے، ریسکیو کرنا ہے اور بہتری کیسے کرنی ہے. شہر کے اندر کراچی کور پوری لگی ہوئی ہے، رینجر سارے لگے ہوئے ہیں. جنرل باجوہ خود میٹنگز کر رہے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ دیکھیں ندیم صاحب، میری ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن نیچرلی ہم بھی اپنے وفاقی اداروں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. کور سے بھی ہم ان ٹچ ہیں اور باقی دیگر محکموں سے بھی میں ان ٹچ ہوں، پرسنلی بھی ان ٹچ ہوں، کیونکہ یہ محکمے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں، ریاست کے ہیں، ریاست پاکستان کے ہیں، اور ہر کوئی اپنا کنٹریبیوٹ کرے. لیکن اب سوال جو ہے وہ یہ کہ اب بری ذمہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں نے تو کوئی سال سوا سال پہلے پروپوزل دیا تھا کہ آپ ساری پارٹیوں کو بٹھائیں ساتھ، پی ایس پی کو بھی بٹھائیں، جماعت اسلامی کو بھی بٹھائیں، وہ پارٹیاں جو الیکٹ نہیں ہوئی ہیں، جن کا کوئی 3-4 ممبرس کے اوپر مبنی ہے، ان کو بھی بٹھائیں، رکشے والے کو بھی بٹھائیں، بزنس مین کو بھی بٹھائیں، کیونکہ یہ پورا پاکستان کراچی چلاتا ہے. انفارچونیٹلی اس وقت کنسنسس اس کے اوپر نہیں ہو سکا. کچھ ایلائز تھے، انہوں نے کہا نہیں ہے، اس طرح پاسبل نہیں ہے. خیر آپ وٹ کا ایور یہ جو ریزن، وہ سال پہلے تو نہیں ہو سکا. ٹرانسفارمیشن کا جو پیکیج ہے، شاید اس کے اندر لیڈ رول آرمی یا ایف ڈبلیو او یا ایسے اداروں کو ملے گا، کیونکہ یہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ڈرینیج سسٹم جو ہے اس کو درست کرنا ہے اور دوبارہ لائننگ وائننگ کرنی ہے، سارے نالاز وغیرہ کا جو قبضہ ہے وہ چھڑوانا ہے. تو فوج کا رول اس کے اندر کلیدی ہوگا، شاید اسی لیے آرمی چیف خود میٹنگز کر رہے ہیں. دیکھیے ندیم ملک صاحب، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور اس میں لیڈنگ رول یہی انسٹیٹیوٹس کو دینا پڑے گا، کیونکہ ان کی ایک کریڈیبلٹی بھی ہے، ساخت بھی ہے، اور پرفارم بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کہ شارٹ ٹرم میں آپ اس کا پرماننٹ سولوشن نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا، میں نے پہلے بھی پروگرامز میں کہا، نشاندہی بھی کی کہ انکروچمنٹ پلازاز اور گھر اور سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو نالوں سے ڈرینیج سسٹم ہے، تو ان کو انکروچمنٹ کو آپ گرا نہیں سکتے. اس کے اندر ہیومن رائٹس کا وائلیشن کی چیزیں آ جاتی ہیں. جو غریب آدمی نے گھر خریدا ہوا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلڈر بھاگ گیا ہے، اس میں میجورٹی جو الاٹمنٹس ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اپنے جالوں کے وہاں سے ہوئی ہیں. تو یہ سب چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں، اور اس سے پہلے ایم کیو ایم الطاف والی ہے، وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو اس ملک کو، تو اس سر، صوبے کو بڑی جس نے ذمہ سب سے زیادہ کراچی سے کوئی کنٹریبیوٹ بھی کیا نہیں ہو پاکستان سکتا. میں، اس کو جو دو نازل. کراچی کے اقتدار میں حصہ لیتا رہا پچھلے 30 سال، اس سارے کو جواب دینا پڑے گا. آپ